شاندار فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ کیا ہے سنیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نور نظر ہیں۔ عراق کے کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو شیڈول بنایا ہے اس میں عقائد کو بھی سامنے رکھا ہے، اعمال کو بھی سامنے رکھا ہے۔ تو عراق کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور عراق کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے، اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر فرمانے لگے بولو کیا بات ہے۔ انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کی، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں تبرہ شروع کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برے لفظوں میں انہوں نے یاد کیا۔ اب وہ تو یہ نظریہ لے کر آئے تھے کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، تو جب ان کے سامنے خلفۂ ثلاثہ کا ہم ان الفاظ میں ذکر کریں گے تو یہ بڑے خوش ہوں گے۔ پھر انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں اور عظمتیں بیان کی، تو پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہاری بات پوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری بات پوری ہو گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اب میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، اب تم میری بات کو سننا۔ آج کل یہ نظریات چل پڑے ہیں، کچھ آستانوں پہ کچھ پیروں نے بھی اصحاب رسول کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کا کوئی مرید بھی ادب کے دائرے میں رہ کر وہ کہتا جی میرے پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو، صحابہ کی ہوتی رہے پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو، تو وہ انہیں روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے ان عراق کے لوگوں کو سنایا اور اپنا فتویٰ دیا۔ اب وہ قرآن مجید کی آیتیں کیا ہیں جب آپ نے پڑھی، آپ نے کہا دیکھو تم نے میرے دادا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا، اور تم نے ان کے اماموں کے بارے میں برے لفظ بولے، تم نے ان کے اماموں کے بارے میں ان کے محبوبوں کے بارے میں برے لفظ بولے، تو آپ نے قرآن کی آیت بڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ تمہیں پتہ ہے ان مہاجرین کی شان کیا ہے؟ انہوں نے اپنا مال بھی چھوڑا، انہوں نے اپنا شہر بھی چھوڑا، انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا، انہوں نے اپنا خاندان بھی چھوڑا، مدینے آئے۔ کس لیے آئے؟ مدینے میں ان کا کوئی پلاٹ نہیں تھا، مدینے میں ان کا کوئی مکان نہیں تھا، مدینے میں ان کی کوئی دکان نہیں تھی، مدینے میں ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مدینے اس لیے آئے تھے کہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں، خدا بھی راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا سنو کہ یہ مت سمجھنا کہ انہوں نے مکہ چھوڑا ہے تو ان کے پاس ہمت و طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ لڑ سکتے، فرمایا یہ بات نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ مدد کرنے والے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں جن کے دلوں کی گواہی رب دے وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، جن کی سچائی کی گواہیاں اللہ عطا فرمائے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ پھر آپ نے دوسری آیت بھی ساتھ پڑھی، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ جنہوں نے پہلے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا۔
اب یہ جہاں پہ دار اور ایمان جو ہے یہ مدینۃ المنورہ کے نام استعمال کیے گئے ہیں۔ فرمایا وہ جنہوں نے وہاں پہ گھر بنایا من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی جو انصار رہتے تھے، جو مدینے میں رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، جو مکہ چھوڑنے والے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جب مکے والے ان کے پاس آئے تو اللہ معاف کرے ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی، بلکہ ان کی محبتوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ہے۔ فرمایا جو مہاجر ہیں ان کی شان بھی بڑی ہے، جو انصار ہیں ان کی شان بھی بڑی ہے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً، اور انہوں نے اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پائی، مما اوتو، اس میں سے جو انہیں دیا گیا۔ مثلا انصاریوں کے پاس اگر 2 مکان ہے تو انہوں نے اپنا ایک مکان مہاجر صحابی کو دے دیا ہے، بلکہ کتب سیرت میں ہے اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کے مہاجر کے نکاح میں دے دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف کی شرح ہے، نعم الباری شرح صحیح بخاری، یہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ 16 جلدوں میں موجود ہے میرے کتب خانے میں۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بتا رہے ہیں مجھے تمہیں پتہ ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ پھر خود ہی انہیں فرمانے لگے سنو، ایک مہمان آ گیا حضور کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ فارسل الی نسائہ، ان کو ذرا امہات المومنین کی طرف لے کر جاؤ تاکہ اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ فلم یجد عندہن شیئا، عرض کیا گیا آقا امہات المومنین کے گھروں میں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا رجل یضیفہ ھذہ اللیلہ یرحمہ اللہ، فرمایا کون ہے جو آج میرے اس مہمان کو اپنے گھر میں رکھے گا، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی رسول میں اسے اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ گھر میں لے کر آئے، فقال لامرأته ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخری بہ شیئا، اس نے کہا مہمان پہلے ہمارا آتا ہے، اب تمہیں پتہ ہے ضیف رسول اللہ، اب یہ میرے آقا کا مہمان ہے اور یہ لے کر میں خود گھر آیا ہوں، بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز پڑی ہے؟ اس نے کہا نہ تیرے لیے کوئی کھانا ہے نہ میرے لیے کوئی کھانا ہے، ہاں بخاری شریف میں موجود ہے، اس نے کہا بچوں کے لیے میں نے کچھ کھانا بچایا ہوا ہے، بچوں کے لیے کچھ کھانا بچایا ہوا ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا تم اس طرح کرو تھوڑی تھوڑی دیر کرتی جاؤ تاکہ بچے سو جائیں گے اور پھر ہم اس حضور کے مہمان کو وہ کھانا کھلائیں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جب بچے سو گئے تو پھر اس صحابی رسول نے دستر لگایا حضور کے مہمان کے لیے، جب وہ دسترخوان لگا تو کھانا لگ گیا، تو وہ مہمان کہنے لگا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے نا، تو انہوں نے پہلے ہی اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں تو تم نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے جانا ہے اور تم نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا ہے، اور ہم اندھیرے میں برتن اٹھا کے کبھی ادھر کریں گے کبھی ادھر کریں گے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور ہم کھائیں گے نہیں، پیٹ اسی کا بھر جائے اس لیے کہ وہ میرے آقا کا مہمان ہے۔ اب ہوا ایسے کہ جب دسترخوان پہ کھانا لگ گیا اور چراغ کو بجھایا گیا تو اس نے وہ کھانا کھایا۔ لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ درود پڑھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کو کل کی خبر نہیں، اللہ نے میرے نبی کو کل کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ جب وہ رات کو کھانا کھا کے صبح دربار رسول میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا ضاحک اللہ ھذہ اللیلہ، فرمایا وہ جو تمہارا رات والا معاملہ تھا نا اس کو دیکھ کے میرا رب مسکرا رہا تھا، وہ جو تمہارا رات والا۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ مسکراہٹ سے محفوظ ہے لیکن وہ اپنی شان کے لائق، جو اس کی رحمت
जैसे भी मुस्कुरा रही है। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। मेरे नबी ने फरमाया वो जो तुम्हारा रात वाला मामला था ना, उसको देखकर रब मुस्कुरा रहा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने रात मेरे मेहमान को खाना खिलाया है, अल्लाह ने तुम्हारी शान में कुरान की आयत नाजिल फरमाई है। और वो क्या है? वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये खुद तो भूखे रहते हैं, औरों को खाना खिला देते हैं। ये शान है इन लोगों की। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे वमन यूक़ शुह्ह नफ्सी, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब लोग हैं। एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं। बोलिए यही। दूसरी जगह पे फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही। अब मुझे बताएं जिनकी सच्चाई की गवाही रब दे और जिनकी कामयाबी की गवाही रब दे, उन्हें दुनिया का कोई बंदा माज़अल्लाह उनके बारे में तबर्रा करे तो हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, ऐसी मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनकी असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे मुझे बताओ ये दोनों आयतें तुम्हारी शान में आई हैं या उनकी शान में आई हैं? तो क्योंकि वो तो उस वक़्त पैदा ही नहीं हुए थे। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी शान में तो नहीं आई हैं। फरमाया फिर मानो ये मेरे दादा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इमामों की शान में आई हैं, ये उनके महबूबों की शान में आई हैं, जिनके बारे में तुम बातें कर रहे हो मेरे सामने, ये उनकी इज्जतों अजमतों के लिए आई हैं। फरमाया अब मैंने तुमसे पूछा है, अब अगली आयत में पूछना नहीं, अब मैंने तुम्हें अपना फतवा सुनाना है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और वो जो इनके बाद आए वो अर्ज़ करते हैं ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे। पता क्या चला? दुआ से जिंदा को भी फ़ायदा होता है। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं रब्बना इग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो दुआ से जिंदा को भी फ़ायदा होता है। वल इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे वो भाई जो कब्रों में अपना ईमान सलामत लेकर चले गए हैं, या अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। इससे तो एक साले सवाब का मसला भी हल हो गया कि ये जो आपने तीसरे का ख़त्म, साते का ख़त्म, 10वां 20वां 40वां ये सालाना उर्से मुबारक ये कहाँ से आए? तो हज़रत ये सिर्फ़ इसाले सवाब है, इसाले सवाब की सूरत है। और इसाले सवाब के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, वो जब भी रब से मांगे, क्योंकि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। फरमाया इज़ा सअलका, ऐ महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मेरा पता पूछें तो उनको बता दो इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं तो उनके करीब हूँ, वो जब भी दुआ करेंगे मैं उनकी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अगले जुमले क्या थे? फरमाया वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ये है फतवा। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, क्या था? रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को साफ रख, हमारे दिलों में किसी ईमान वाले का बुग़्द ना बना, हमारे दिलों में किसी ईमान वाले की दुश्मनी ना बना, कीना ना बना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये जुमले पढ़े तो फरमाया उठ जाओ मेरे दरबार से, तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उसी के साथ ताल्लुक़ है जो अली को भी सलाम करता है, अली के इमामों को भी सलाम करता है।
اور پھر کشف الغمہ میں یہ رافضیوں کی کتاب ہے جس میں یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ کوئی تمہارے پیر کی تعریف کرے یا تمہارے باپ کی تعریف کرے یا تمہارے استاد کی تعریف کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو بھونکنا شروع کر دے تو فرمایا ہمارا فتویٰ ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ، تو ہمیں بھی یہی طریقہ رکھنا چاہیے۔ ہاں حضور کی حدیثیں موجود ہیں، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے ان سے بچو، فرمایا وہ لعنتی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک حدیث پاک میں واضح موجود ہے، فرمایا نہ تم ان سے رشتہ داری کرو، نہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، نہ تم ان کی مجلس میں بیٹھو، نہ تم ان کے جنازوں میں جاؤ، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا پتہ کرنے بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ ان کے گستاخ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے جب ایک بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، تو دیکھیں امام زین العابدین سے بڑھ کے کون قرآن پڑھ سکتا تھا، کون احادیثیں سنا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کا بازو پکڑا اور میرے آقا کے روضہ مبارک پہ کھڑا کیا اور سامنے کھڑا کر کے کہا یہ کن کا مزار ہے؟ کہا یہ رسول پاک کا مزار ہے۔ کہا یہ ساتھ کن کا ہے؟ کہا جناب صدیق اکبر کا۔ کہا یہ ساتھ کن کا ہے؟ جناب فاروق اعظم کا۔ کہا بھی مجھ سے پوچھتا ہے ان کی شان کیا ہے، جن کو مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں میں سلایا ہوا ہے، وہ فرشتے جو صبح آ کر حضور پہ سلام بھیجتے ہیں وہ ان ہستیوں پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ تو پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، ایسی مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں رشتہ داری کرتے ہوئے بالخصوص یہ سوچنا چاہیے کہ جن سے ہم تعلق قائم کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے پلاٹ دیکھتے ہیں، ہم ان کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی محلے داری کو دیکھتے ہیں، تو کم از کم ہمیں ان کے ایمان کی اندرلی حالت کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب رسول کو تبرہ کرنے والے تو نہیں، آل رسول پہ انگلیاں اٹھانے والے تو نہیں، یہ اندر باہر سے مصطفیٰ کریم کے نوکر ہیں؟ یہ بھی ریسرچ کیا کریں تاکہ کل وہ بچی جب جائے تو وہ معاملہ الٹ نہ ہو، ورنہ آج کل تو یوں ہوتا ہے اگر خاندان میں ایک بچی ایسی آ جائے تو ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں، لوگ اتنا پریشان ہو کر آتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لا